ربنا اے ہمارے رب، وجعلنا مسلمین لک، ہمیں مسلمان بنا دے اپنے لیے. وہ ہے پہلے سے ہی، پھر کیوں مانگ رہے ہیں؟ مزید فرما برداری مانگ رہے ہیں. کتنی عاجزی اور کتنی ہمبلنس ہے. اس بات سے ڈر رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سب کچھ کرنے کے بعد آخرت اور انجام اچھا نہ ہو. کیونکہ ایمان جو ہے نا وہ کوئی ایک جگہ جامد چیز نہیں ہے کہ ایک دفعہ آپ کے اندر آ گیا اور بس آپ بے فکر ہو جائیں کہ بس اس کے بعد کچھ نہیں ہوگا، اور آپ نے ایک دفعہ اچھا کام کوئی کر لیا تو اب ہمیشہ کے لیے کافی ہو گیا. وہ ہاں ایک دفعہ ہم نے حج کرا تھا، وہ کافی نہیں، بلکہ اچھا کام کرنے کے بعد پھر بھی دعا مانگتے رہے. ربنا وجعلنا مسلمین لک، اللہ تو ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے. ومن ذریتنا، اور ہماری اولاد میں سے بھی امت مسلمۃ لک، ایک پوری امت اٹھا جو تیری فرما بردار ہو. آپ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام ہر دعا میں اپنی اولاد کو بیچ میں شامل رکھتے ہیں. ومن ذریتنا امت مسلمۃ لک، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ خیر اور بھلائی تو اللہ کے ہاتھ میں. ہم تھوڑا کیوں مانگے، ہم زیادہ مانگے. ابراہیم علیہ السلام پوری امت مانگ رہے ہیں کہ اللہ آباد کر دے، یہاں تو ڈھیر لوگ پیدا کر دے اور ایک پوری امت اٹھا دے. اچھا، ہمارے ذہن میں نہ تو کوئی وسعت ہے، نہ ہی ہم کوئی زیادہ مانگتے. ہم کو آج اور کل کی بس فکر ہے. ہم سوچتے جس طرح ہماری کوششیں چھوٹی ہیں یا ہمارے پاس کچھ نہیں تو اللہ کے پاس بھی پتہ نہیں اتنا ہی ہوگا. حالانکہ اللہ تعالیٰ سب کچھ دے سکتا ہے، اور خاص طور پر نیکی کے معاملے میں تھوڑا نہیں مانگے، زیادہ مانگے. وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور کتنے ہمبل ہیں کہ اللہ ہم کو وہ جگہ بتا دے، جو کرنا وہ سب سکھا دے. ہمیں علم کی ضرورت ہے. یہ نہیں کہا کہ ہم اتنے بڑے بلڈرز ہیں اور اب ہمیں مزید کیا چاہیے. نہیں، وَتُبْ عَلَيْنَا، اور تو ہم پہ مہربان رہے، تو ہماری توبہ قبول کر لے. اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا بہت مہربان ہے. تو بات یہ ہے کہ ہم سب کے لیے اللہ کی اطاعت ضروری ہے، خواہ کوئی کتنا ہی بڑا اور کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، اس کو اطاعت کی فکر رہنی چاہیے. دوسری بات یہ کہ نیکی کے کام میں اپنے بچوں کو بھی شریک کرنا چاہیے. اکٹھی عبادت اور اکٹھی دعائیں. پہلے تعمیر اکٹھی کی، عبادت اکٹھی کی، اب کیا کر رہے ہیں؟ دعائیں اکٹھی مانگ رہے ہیں. آؤ مل کے دعا کریں. آپ نے کتنی دفعہ اپنے بچوں کو ساتھ لے کے دعا کی؟ آؤ بچوں مل کے دعا کرتے ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ آئندہ نیک ڈسینڈنٹس کی دعا کیا کریں، اور خاص طور پہ اس ملک میں رہتے ہوئے جبکہ اپنے بچوں کا ایمان بچانا بھی مشکل ہو رہا ہے، وہاں آگے ان کی نسلوں کے ایمان اور اسلام کی دعائیں کہ اللہ ہماری اولادوں کی جو اولادیں ہیں ان کو بھی اسلام پر قائم رکھنا. کہیں پوچھنا ہو جائے کہ ہم ان کو یہاں لے کے کیوں پہنچے کہ جہاں ہم نے ان کو فتنے میں ڈالا. پھر یہ ہے کہ علم کی دعا، ارنا مناسکنا، اللہ مجھے سکھا دے، مجھے بتا دے، مجھے راہ دکھا. کیونکہ بعض اوقات ہمیں نہیں پتا ہوتا ہمیں کیا کرنا چاہیے، کون سا کام کیسے. تو اس میں جاہل بیٹھ رہنے پر نہیں قناعت کرے کہ اچھا پتا ہوتا تو کر لیتے، اب تو پتہ ہی نہیں تو اچھا نہیں پتا. یہاں کیا ارنا مناسکنا شوق ہے ایک، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنا ضروری ہے کہ عبادت کی جگہ بھی پتہ ہو، عبادت کے اوقات بھی پتہ ہو، عبادت کے طریقے بھی پتہ ہو. کیونکہ محض عبادت کرنا کافی نہیں، کیا کیا ضروری ہے، کیا جاننا؟ جگہ، وقت اور طریقے. اور پھر یہ کہ آپ کتنی نیکیاں کر لیں، توبہ کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کیا بتاتا ہے؟ توبہ. تب علینا انک انت التواب الرحیم. اور پھر یہ کہ دعا کرتے ہوئے اللہ کے ناموں کا واسطہ دینا، انت التواب الرحیم، تو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم.